الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ عنہ ذکر عنده ابو بکر فبکا وقال وددت ان عملی کلہ مثل عمله یوما واحدا من ایامه ولیلة واحدة من لیالیه اما لیلته فلیلة سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الغار الى آخر الحدیث۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے خلیفہ اول بلا فصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کر رہا تھا۔ آج کے اس درس حدیث میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ شروع کا پڑھا ہے۔ اس حدیث میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک مشہور صحابی رسول خلیفہ دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ذکر عندہ ابو بکر فبکا، حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل پڑا تو فبکا، وہ رو پڑے۔ ان کا نام سن کر، ان کا ذکر سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے وَدِدْتُ إِنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِهِ، یعنی لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان عملی کلہ، میری ساری زندگی کے جو نیک اعمال ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے، کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اس کے دل پر رکھ دیا۔ عمر دل میں جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، اور عمر زبان سے جو کہتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر 22 آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی۔ حضرت عمر رضی، ان کو کہتے ہیں موافقات عمر، جو مشورہ حضور کو دیا اللہ نے وہی قرآن بنا کر آسمان سے نازل کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کسی نبی نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں جو حضور نے بیان فرمائے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی کے جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ سارے کے سارے صرف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر لے لیں. میری زندگی کے سارے نیک عمل حضرت ابوبکر لے رہے اور صرف اپنا ایک دن اور ایک رات وہ مجھے دے دیں. کون سا دن؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے رات کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنی وہ ایک رات مجھے دے دیں کہ جس رات میں حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر چل پڑے غار کی طرف. کئی میل کے فاصلے پر تھی یہ غار، غار ثور. فلما انتہیا الیہ قال واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک. کہ حضرت ابوبکر و حضور جب اس غار کے پاس پہنچ گئے، کافر بھی پیچھے لگے ہوئے پیچھا کر رہے ہیں، غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر حضور سے فرمانے لگے کہ لا تدخلوا، اے اللہ کے پاک نبی آپ اس غار میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہوتا ہوں. فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر کوئی اندر تکلیف دہ چیز ہو، ضرر رساں چیز ہو، موذی جانور ہو، وہ مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، پہلے میں اس غار میں داخل ہوتا ہوں. فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُوبًا فَشَقَّ إِزَارَهُ. سبحان اللہ. داخل ہوئے غار میں اور غار کے اندر پہلے سب سے پہلے جھاڑو لگایا. جھاڑو لگانے کے بعد غار میں بہت زیادہ سوراخ تھے تو کیا کیا، امامہ شریف اپنا اتارا اور اس کو پھاڑ کر ان غار کے سوراخوں کو بند کیا. پھر بھی سوراخ رہ گئے تو فشق ازارہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کرتے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا اور اس کو پھاڑ کر باقی سوراخ بند کیے. وَبَقِيَ مِنْهَا اِثْنَانِ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، اور پھر بھی 2 سوراخ باقی رہ گئے جن کے لیے ابھی پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ ان میں رکھ کر ان سوراخوں کو بند کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ لیے تاکہ ان کوئی 2 سوراخوں سے اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز آئے وہ میرے پاؤں کو نقصان پہنچائے، اندر آ کے اللہ کے پاک نبی کو نقصان نہ پہنچا سکے. سبحان اللہ، کیا ہی جذبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں. حضور تشریف لائے. ووضع راسه فی حجرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھکے ہوئے تھے سفر کر کے، چل کے پاؤں زخمی تھے، خون نکل رہا تھا پاؤں سے، تھکاوٹ ہو گئی تھی. تو حضرت ابوبکر بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا. بعض اصحاب ذوق کہتے ہیں کہ حضور کا سر مبارک حضرت ابوبکر کی گود میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن پاک رحل کے اندر رکھا ہو. تو حضور سر مبارک رکھ کے وَنَامَ، حضور سو گئے، آرام فرمانے لگے. فَلُدِغَ أَبُو بَكْرْ فِي رِجْلِهِ مِنَ الْجُحْرِ، تو اسی سوراخ سے جس پر پاؤں رکھا تھا اسی سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھانس لیا. آپ اندازہ لگائیں، ایک مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو ہماری نماز گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے. ایک اندازہ لگائیں کہ ایک سانپ کے ڈسنے کی کتنی تکلیف ہوگی. یہ تو ان کو ہی پتا ہے کہ جن کو سانپ نے ڈسا اللہ معاف فرمائے، تمام سب کی حفاظت فرمائے. تو وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سانپ کے ڈسنے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر نے حرکت نہیں کی کہ کہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے. فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے ساختہ تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر حضرت ابوبکر کے آنسو گرے تو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمانے لگے ما لک یا ابا بکر، یا ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو کیسے جاری ہو گئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے پاک نبی لدغت فداک ابی و امی، اے اللہ کے پاک نبی مجھے ڈانس دیا گیا ہے، مجھے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے، ڈانس دیا ہے، فداک ابی و امی، فرمانے لگے میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فَتَفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ ثُمَّ انْتَفَضَ عَلَيْهِ، اللہ اکبر، حضور نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک، اپنا لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، اور یہ وہ لعاب ہے حضور کا پاک لعاب جس میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو حضور نے ان کی آنکھوں پر بھی اپنا لعاب لگایا، ان کی آنکھوں کو شفا مل گئی، اور یہاں حضرت ابو بکر کی ایڑی پر حضور نے اپنا لعاب لگایا تو فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، جو تکلیف تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی۔ ثُمَّ انْتَفَضَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبُ مَوْتِهِ، لیکن پھر بعد میں ایسے ہوا، وقتی طور پر وہ اثر ختم ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اسی زہر کا اثر دوبارہ میرے اوپر جو ہے وہ ہوا، اور اسی کی وجہ سے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ، یہ تو وہ رات تھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر میری یہ ایک رات لے لیں اور ایک دن لے لیں، اور اپنی زندگی کی اپنی ایک رات اور ایک دن مجھے دے دیں، اور میری زندگی کے سارے نیک اعمال لے لیں۔ یہ تو رات کا ذکر تھا، اب دن کون سا ہے؟ یہ کون سا دن جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ مجھے دے دیں اور میری زندگی کی ساری نیکیاں وہ لے لیں؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو 70% عرب وہ مرتد ہونے لگ گئے، بعض تو بالکل ہی مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اور بعض ایسے ہوئے کہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اکبر لا نؤدی زکاتن، کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، باقی عمل کریں گے، لیکن زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں نکالیں گے۔ اللہ اکبر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فَقَالَ لَوْ مَنَعُونِي قَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ، تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ اونٹ کا جو پاؤں باندھنے کی رسی ہوتی ہے یہ بھی اگر روکیں گے زکوٰۃ کی تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کروں گا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو اللہ کا خلیفہ ہے، نبی کا خلیفہ ہے، وہ اس میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ فَقُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْفُقْ بِهِمْ، تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، باقی تو نیک عمل کر رہے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا اور پیار والا، محبت والا سلوک کریں، خیر ہے کوئی نہیں دے رہا تو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہوئے حضرت عمر پر اور فرمانے لگے فقال لی اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہنے لگے مجھے کہ اے عمر تمہیں کیا ہوا، تو زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، بڑا قوت والا تھا، یہاں تک کہ جب کافروں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی کو کون قتل کرے گا تو اس وقت بھی تو کھڑا ہو گیا، اتنا تو بہادر ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اور باقی حضرت عمر کے بہت سارے واقعات ہیں زمانہ جاہلیت میں بہادری کے، اور جب اسلام لائے شروع میں تو اس وقت بھی جب نماز کا ٹائم ہوا تو حضور اندر نماز پڑھنے لگے، صحابہ اکرام، تو حضرت عمر نے فرمایا پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے، باہر نکل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، جس کی ہمت آ کر روک کر دیکھا۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا طاقتور تھا، بڑا بہادر تھا، اور آج جو ہے وہ آپ کمزوری دکھا رہے ہیں، بزدلی دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو نہ دے۔
انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، کہنے لگے کہ اب تو وحی ختم ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو وحی کا آنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ وتم الدین، اور دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے، وحی بند ہو گئی ہے، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اینقص وانا حی، اللہ کے دین میں کمی آ جائے اور میں نبی کا خلیفہ جو ہے وہ زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ جو ایک دن تھا کہ دیکھیں کتنی ہمت دکھائی، سارے صحابہ کہہ رہے تھے خیال ہے کوئی بات نہیں ہے، بہت کم صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ جی آپ سختی کریں، تو حضرت ابوبکر نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، اور جو زکوٰۃ منع کرنے والے تھے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ سارے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کی رائے کی تائید کی کہ انہوں نے جو ہے وہ درست کیا ہے کہ دین میں کمی نہیں آنے دی ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، یہ صرف ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو، اس کا ثواب، ایک اجرت والی رات اور یہ حضور کی وفات والا دن، یہ آپ مجھے دے دو اور میرے زندگی کے سارے نیک عمل تم لے لو، مجھے یہ سودا جو ہے وہ منظور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی یہ ایک دن اور ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ بغض، عداوت، چاہے صحابہ کرام کے ساتھ، چاہے اہل بیت کے ساتھ، چاہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کا ایمان جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔